بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کا حکم صرف ہمیں ہی نہیں دیا گیا بلکہ تمام مشہور نبیوں کی امتوں پر بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور ان کی امتیں روزہ رکھا کرتی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے روزے ہمارے روزوں سے کس طرح الگ تھے؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو روزہ کب شروع ہوا اور روزے کی وہ خاص باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو ایک لائک کرتے ہوئے آئیے اس مبارک سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزہ رکھو۔ دوستو، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان پر اور ان کی امت پر بھی روزہ فرض تھا۔ دوستو، رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، یعنی کھانا پانی سامنے ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اسی صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، یعنی افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم ہسٹوریکلی اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 دن روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا۔
اسی لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے ان کو 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب، کس وقت، کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان مبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو پہلی امتیں روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود و نصارہ نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت کے روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصد ہوتی ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کی سعی
حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور روزانہ رات 8 بجے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔